بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد کی تباہی و بربادی کے بعد عاد بن اوس کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے ایک طاقتور قوم وجود میں آئی جسے عاد ثانی اور قوم سمود پکارا جانے لگا۔ حجر میں آباد ہونے کے بعد آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے پھیلتے مغرب اور شمال کی طرف پھیل گئے۔ انہوں نے اپنا دارالحکومت حجر کو ہی رکھا جو کہ شہر حجاز سے شام جانے والے راستے پر تھا، جسے آج ہم مدائن صالح کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت کی دنیا کے سپر پاور قوم عاد ثانی یعنی قوم سمود انتہائی طاقتور اور مالدار قوم تھی۔ تاریخی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال ہوتی تھی۔ اللہ نے ان جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی، ایسی قوم کہ جس میں کوئی بیماری نہ ہو، لوگ بڑھاپا نہ دیکھتے تھے، نہ ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے اور نہ ہی ان کی بینائی میں فرق پڑتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس قوم کا ایک بندہ ہمارے آج کے دور کے 100 بندوں سے اکیلا لڑ سکتا تھا، یعنی ایسی طاقتور قوم نہ پہلے تھی اور نہ ہی بعد میں پیدا کی گئی۔ قوم سمود کی طاقت کی ایک نمایاں خوبی یہ تھی کہ اگر کوئی مرد عورت کے ساتھ ایک دفعہ ہم بستری کر لیتا تو عورت ایک ہی بار میں حاملہ ضرور ہو جاتی تھی۔ یہی وہ خوبی تھی کہ یہ قوم عاد کی تباہی کے بعد قوم سمود کے نام سے ابھرے اور جلد ہی دنیا میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا۔ ناظرین گرامی، ایسی شاندار قوم کون سی ایسی غلطی کی کہ اللہ پاک نے اس قوم کا نام و نشان مٹا کے ان کے گھروں کو آج بھی نشانی کے طور پر محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ لوگ بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر محل بناتے تھے اور عالی شان زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ پاک نے قوم سمود کو بہت کچھ نوازا تھا، سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں، پتھریلی زمین میں ہر قسم کے پھل۔ ان میں سے کچھ ہیں ان کے گھر ایسے تھے کہ دور دراز سے لوگ صرف ان کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ قوم سمود اپنے عالی شان محلات، سرسبز شاداب کھیت کھلیان، خوبصورت مرغزاروں اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور، تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور ہو گئے۔ اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگے اور کچھ ہی عرصہ پہلے اپنے ہی قبیلے کی قوم یعنی قوم عاد پر آنے والے عذاب بھلا بیٹھے تو اللہ پاک نے انہی میں سے نیک انسان حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایک اللہ کی تبلیغ شروع کی تو بہت کم لوگوں آپ پر ایمان لائے۔ قوم کے سرداروں نے حضرت صالح کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ دکھانے کا کہا۔ حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، تم لوگ کس قسم کا معجزہ چاہتے ہو؟ قوم کے سردار کہنے لگے، سامنے جو چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل آئے کہ جو گبن ہو اور آتے ساتھ ہی بچے کو جنم دے، وہ ہم سب کے لیے دودھ دے اور دنیا کی سب سے خوبصورت اونٹنی ہو، اس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی تو ساری قوم کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ سے ایک انتہائی خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل کر آئی اور آتے ساتھ ہی اس نے ایک حسین و جمیل بچے کو جنم دیا۔ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر گئے اور اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب نے پیٹ بھر کر پیا، لیکن پھر بھی اس کے تھن بھرے کے بھرے ہی رہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر قوم جیسے ہی لاجواب ہو گئی تو کہنے لگے، اے صالح، یہ تو سراسر جادو ہے۔ قوم نے اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے اس طرح مخاطب ہوئے، اے میری قوم، یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا۔ ناظرین گرامی، اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن قوم سمود کے ہرے بھرے کھیتوں میں چرتے اور چشمے کا سارا پانی پی جاتے۔ حضرت صالح نے پانی کے دن کو بانٹ لیا تھا، ایک دن اونٹنی کنواں کا سارا پانی پی جاتی تھی اور دوسرے دن قوم سمود کو پانی ملتا تھا۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی اسی دن وہ دودھ دیتی اور دودھ اتنا ہوتا کہ سارا دن اور ساری رات ختم ہی نہ ہوتا تھا۔ اللہ پاک اس کو قرآن کریم میں کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں، صالح نے اپنی قوم سے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب آپ پکڑے گا۔
کچھ ہی دنوں بعد قوم سمود اونٹنی سے تنگ آ گئی، کیونکہ جس دن وہ پانی پیتی تو اس دن کسی کو پانی نہ ملتا۔ ویسے بھی قوم کے سرداروں نے اونٹنی کو تو حضرت صالح علیہ السلام کا جادو قرار دے رکھا تھا۔ خیر، قوم سمود کی ایک طاقتور سردار کی بیوی صدوق نامی عورت تھی۔ اس کی انتہائی خوبصورت دو بیٹیاں تھیں جن کی عمر 12 اور 14 سال تھی۔ اس عورت نے حضرت صالح کے بیٹے کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو میں تمہیں اپنی دونوں بیٹیاں انعام میں دوں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد نیک تھی اور وہ اس جال میں نہ پھنسے، تو پھر اس صدوق نامی عورت نے پوری قوم میں اعلان کر دیا کہ جو بھی اس اونٹنی کو قتل کرے میں اس سے اپنی دونوں کنواری بیٹیوں کا نکاح کر دوں گی۔ قوم سمود کے دو جوان مصعب ابن دہر اور کیدار بن صالف دونوں نے مل کر اسی رات کو اونٹنی کو ذبح کر دیا جس رات اس عورت نے اعلان کیا تھا۔ روایت ہے کہ کیدار نے ذبح کیا اور مصعب نے ذبح پر مدد دی، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے اگر تم رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ اونٹنی کے قتل کے بعد انہوں نے حضرت صالح کے قتل کا بھی پروگرام بنا لیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح علیہ السلام جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ اونٹنی کو صبح جب حضرت صالح علیہ السلام نے ذبح ہوئے دیکھا تو رونے لگے اور قوم سے کہنے لگے کہ اب تمہیں عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ قوم سمود کے 9 افراد پہاڑی کی اوٹ میں گھات لگا کر بیٹھ گئے کہ آج رات ہی حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں گے، لیکن اللہ پاک نے اسی رات ان پر پتھر برسا دیے کہ جن سے وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ پوری قوم نے صبح جب ان 9 افراد کی لاشیں دیکھی تو پھر بھی انہیں عقل نہ آئی، اور پھر حضرت صالح نے قوم سے کہا کہ اب تمہارے پاس صرف 3 دن بچے ہیں، جتنی چاہے عیش و عشرت شراب و شباب میں گزار لو، 3 دن کے بعد ایک سخت عذاب تمہارا منتظر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کونچے اونٹنی کے پچھلے پاؤں کا اوپر والا حصہ کاٹ ڈالے تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ لیکن وہ بے شرم بے حیا قوم ہنس کر حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی اور ان سے کہا کہ آپ ہی بتا دیں کہ ہم یہ 3 دن شراب میں گزاریں یا کہ شباب میں۔ حضرت صالح فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن کالے رنگ کی نحوست ہوگی تمہارے چہروں پر، اور پھر چوتھے دن تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، تیسرے دن جب ان کے چہرے کالے ہو گئے تو قوم سمود ڈرنے لگی کہ نہ جانے اب کس قسم کا عذاب نازل ہوگا۔ چوتھے دن کی صبح ایک زوردار چیخ آسمان سے نکلی جس سے ساری قوم کے کان کے پردے پھٹ گئے، ان کے دل تو جیسے باہر آنے والے تھے، روحیں جسموں سے نکلنے لگی اور چند ہی لمحوں میں وہ جہاں جہاں موجود تھے اپنی اپنی جگہ پر اوندھے منہ گر گئے اور سسک سسک کر سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ پاک نے ایک ایسا زلزلہ بھیجا کہ ان سب کے گھر انہی پر گرا دیے گئے۔ قرآن میں اس عذاب کا ذکر ان الفاظ میں ہوا ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے۔ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین گرامی، یہ تھا دنیا کی طاقتور ترین قوم کا حال کہ جن کو اللہ پاک نے صرف ایک اونٹنی کو ذبح کرنے پر عذاب سے دوچار کیا، اور عذاب بھی ایسا کہ آج جب مدائن صالح کی کھدائی کی جا رہی ہے تو ہر گھر سے جو انہوں نے پہاڑ کاٹ کر بنائے تھے عجیب و غریب ہڈیاں مل رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت صالح نے 280 برس کی عمر پائی۔ آپ کی قبر مبارک کے بارے میں 2 طرح کی روایت ہیں۔ ایک تو
یہ کہ آپ کا مزار مکہ میں ہے، جبکہ دوسری اور مشہور روایت کے مطابق آپ کی قبر مبارک ناسک میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عبرت حاصل کرنے، اپنی نافرمانی سے بچنے، اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی غلام رسول کو اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔